بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ویورز۔ خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے ہمیشہ علماء اکرام، عالم دین اور ان عقل و شعور رکھنے والے لوگوں سے تعبیریں جانیے جو خواب کی تعبیر جانتے ہوں۔ ہمارے اس چینل پر علماء اکرام کی مستند تحقیق شدہ خوابوں کی تعبیر موجود ہیں جو آپ بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ پاک سب کے اچھے خوابوں کو پورا فرمائے۔ آج جو میں خواب لے کر آیا ہوں یہ خواب ہے چاند کو خواب میں دیکھنا۔ چاند کو خواب میں دیکھنے کی سچی صرف 6 ہی تعبیریں ہیں، اور وہ تعبیریں یہ ہیں۔ تعبیر نمبر 1، حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خواب میں چاند بادشاہ کا وزیر ہے۔ اگر دیکھے کہ اس نے چاند پکڑا ہے یا اس کو اپنی ملک میں دیکھا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ کا مقرب ہوگا یا وزیر بنے گا، اور اگر دیکھے کہ چاند کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو دلیل ہے کہ وزیر سے جھگڑے گا، اور اگر دیکھے کہ چاند کی جگہ پر مقیم ہوا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ کا وزیر ہوگا، اور اگر دیکھے کہ اس نے چاند کا نور لیا ہے تو دلیل ہے کہ وزارت پائے گا، اور اگر دیکھے کہ اس نے چاند کو آسمان میں پکڑا ہے اور نور و شعاع نہیں دیکھتا اور تاریخ و تیرہ بھی نہیں ہے تو دلیل ہے کہ غموں سے نجات پائے گا، اور اگر دیکھے کہ چاند تیرہ و تاریخ ہے اور اپنی جگہ پر نہیں ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ کا وزیر کسی کام کے باعث اس کا محتاج ہوگا۔ تعبیر نمبر 2، حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چاند خواب میں خاص کر اگر 14ویں کا ہے بادشاہ کو دیکھنا ہے۔ اگر دیکھے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں تو دلیل ہے کہ بادشاہ یا وزیر ہلاک ہوگا، اور اگر دیکھے کہ چاند اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے تو دلیل ہے کہ لوگ اس پر فریاد کریں گے اور اپنا انصاف چاہیں گے اور وہ شخص ولایت پائے گا، اور اگر دیکھے کہ 2 چاند آپس میں لڑتے ہیں تو دلیل ہے کہ 2 بادشاہ آپس میں جنگ کریں گے، اور اگر دیکھے کہ ایک ان میں سے گر کر پارا پارا ہو گیا تو دلیل ہے کہ ان 2 بادشاہوں میں سے ایک گرے گا۔ تعبیر نمبر 3، حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر دیکھے کہ چاند اس کے ہاتھ یا گود میں پکڑا ہوا ہے تو دلیل ہے کہ عورت کرے گا، اور اگر پہلی کا چاند دیکھا ہے تو دلیل ہے کہ وہ عورت اس سے اصل اور نسب میں کم درجے کی ہوگی، اور اگر چاند آدھا ہے تو دلیل ہے کہ عورت کا اصل مولا زادوں کا ہوگا، اور اگر 14ویں کا چاند ہے تو دلیل ہے کہ وہ عورت اصل اور نسب میں اس سے بہتر ہوگی، اور اگر یہ خواب عورت دیکھے تو دلیل ہے کہ اس صفت کا شوہر کرے گی، اور اگر دیکھے کہ چاند پاکیزہ اور روشن ہے اور اس کے گھر میں آ کر اترا ہے تو دلیل ہے کہ اس گھر میں عورت کرے گا اور اس سے منافعت پائے گا، اور اگر دیکھے کہ کسی چیز نے چاند کو ڈھانپا ہے دلیل ہے کہ بادشاہ کا وزیر متغیر ہوگا، اور اگر دیکھے کہ چاند کو گرہن لگا ہے تو دلیل ہے کہ وزیر کا حال بد ہوگا اور وہ معزول ہوگا۔ تعبیر نمبر 4، حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اپنی جگہ پر 14ویں کا چاند روشن دیکھے اور اس کا نور اس کے گھر کے مقابلے میں چمکتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے گھر والے بادشاہ یا وزیر سے خیر و منافعت دیکھیں گے، اور اگر 14ویں کے چاند کو تاریک دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کو رنج اور نفرت حاصل ہوگی، اور اگر دیکھے کہ پہلی کا چاند اپنے متعلق سے نکلا ہے لیکن شروع ماہ میں اس کا نور زیادہ ہوا ہے یا کم ہو گیا ہے دلیل ہے کہ اس کے ہاں فرزند پیدا ہوگا جو بادشاہ یا وزیر ہوگا، اور اگر دیکھے کہ پہلی کا چاند اپنی جگہ سے نکلا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے یہاں فرزند آئے گا یا اس کی
یا اس کو کوئی مشکل کام پڑے گا کہ لوگوں کو اس سے غم و اندوہ ہوگا۔ اور بعض اہل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی خواب میں چاند کو دیکھے تو دلیل ہے کہ اس ملک کے بادشاہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر چاند کا نور زیادہ دیکھے تو دلیل ہے کہ اس لڑکے کی زندگی دراز ہوگی، اور اگر چاند کو 14ویں کا دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کی عمر درمیانے درجے کی ہوگی، اور اگر چاند نقصان میں دیکھے تو دلیل ہے کہ بادشاہ یا وزیر کی خدمت میں مشغول ہوگا۔ تعبیر نمبر 5، حضرت اسماعیل اشعث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر دیکھے کہ چاند کو ہاتھ میں پکڑا ہے یا چاند اس کی گود میں آیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے ہاں عالم اور دانا فرزند پیدا ہوگا، اور اگر یہی خواب کوئی بادشاہ کا مقرب دیکھے تو دلیل ہے کہ وہ بادشاہ ہوگا، اور اگر دیکھے کہ اس نے چاند اور سورج اور تمام ستاروں کو پکڑا ہے اور سبھی 13 سیاہ ہیں تو دلیل ہے کہ صاحب خواب ہلاک ہوگا، اور اگر پارسا ہے تو غم و اندوہ میں پڑے گا یا بیمار ہوگا اور آخرکار وہ شفا پائے گا۔ تعبیر نمبر 6، حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چاند کو خواب میں دیکھنا 17 وجہ پر ہے۔ نمبر 1 بادشاہ، نمبر 2 وزیر، نمبر 3 مصاحب، نمبر 4 رئیس، نمبر 5 شرف اور مرتبہ، نمبر 6 دوست، نمبر 7 کنیز، نمبر 8 غلام خادم، نمبر 9 بہودہ کلام، نمبر 10 ولی، نمبر 11 عالم مفسد، نمبر 12 بزرگ سردار، نمبر 13 باپ، نمبر 14 ماں، نمبر 15 عورت، نمبر 16 فرزند، نمبر 17 بزرگواری۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہو تو مجھے ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ آسانی سے دیکھ سکیں۔